بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذی وقار، آج ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے ماہ رمضان المبارک کی عظمت، فضیلت، اجر و ثواب اور اہمیت کے حوالے سے چند باتیں گوش و گزار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح معنوں میں مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ معزز سامعین ذی احتشام، حدیث رسول میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم سید عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور جن قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کہ ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے بھلائی چاہنے والے آ، اور برائی چاہنے والے باز آ، اور اللہ تعالی کی طرف سے لوگ آگ سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ یہ منادی ہر رات ہوتی ہے۔ احباب ذی وقار، خیال رہے کہ ابلیس ایک ہے اور اس کی ذریت بہت قسم کی ہے، جن کے نام اور کام الگ الگ ہیں۔ یہ تمام ایک مہینے کے لیے گرفتار کر لیے جاتے ہیں، اس لیے شیاطین کا لفظ بطور جمع ارشاد فرمایا۔ احباب ذی وقار، مرقات میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مقام پر فرمایا ہے کہ رمضان المبارک کے علاوہ دیگر مہینوں میں جنت اور دوزخ کے دروازے کبھی کبھی کھلتے ہیں اور کبھی بند ہوتے ہیں، مگر رمضان شریف میں سارا مہینہ دوزخ کے دروازے بند رہتے ہیں اور جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ برادران اسلام، پکارنے والا پکارتا ہے، بھلائی چاہنے والے جلدی آ، کہاں؟ اللہ کی طرف آ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ، اللہ کی اطاعت کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر، جنت کی طرف آ، مسجد کی طرف آ، عبادت کی طرف آ، اس لیے کہ اب عمل قلیل پر جزائے جلیل و جمیل ملے گی۔ کمائی کے دن آ گئے، کچھ کما لے، بخشش کا زمانہ آ گیا، گناہوں کو بخشوا لے، بگڑا ہوا مقدر سنوار لے، اپنی قسمت کا ستارہ چمکا لے، انوار و رحمت کی بارش ہو رہی ہے، سخا کا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا ہے، کچھ حاصل کر لے، اور کائنات ارضی مہک رہی ہے، اپنے مشام دل و دماغ کو مہکا لے، گناہوں سے باز آ، اپنی جان پر ظلم نہ کر، غیروں کے دروازے پر جا کر ٹھوکریں نہ کھا،
ماہ رمضان المبارک رب کا مہینہ ہے، رب کا مہمان ہے۔ احباب ذی وقار، یہ پکار دلوں پر ایسی اثر انداز ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا بچہ بچہ اللہ تعالی کے حضور سجدائے ریز ہو جاتا ہے۔ اس حدیث شریف میں احباب ذی وقار، اس حدیث شریف کے آخر میں روزے داروں کے لیے دوزخ سے آزادی کا اعلان ہے۔ جو لوگ اپنے گناہوں کی بنا پر دوزخ کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں، انہیں اللہ تعالی روزوں کی برکت سے دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں۔ احباب ذی وقار، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان آ گیا جو برکت والا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس میں مردود شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اس میں ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جو اس کی خیر سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم رہا۔ احباب ذی وقار، اس حدیث مبارکہ میں ماہ رمضان کو شہر مبارک کے نام سے یاد کیا گیا ہے، یعنی برکت والا مہینہ۔ برکت کے لفظی معنی ہیں جم جانا، بیٹھ جانا۔ شرعی اصطلاح میں ایسی خیر کی زیادتی جو آ کر نہ جائے برکت کہلاتی ہے۔ چونکہ ماہ رمضان المبارک میں حسی برکتیں بھی ہیں، غیبی برکتیں بھی ہیں، اس لیے اس مہینے کا نام ماہ مبارک بھی ہے۔ اور ماہ رمضان میں قدرتی طور پر مومنوں کے رزق میں برکت ہوتی ہے اور ہر نیکی کا ثواب 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ ماہ رمضان المبارک کی آمد پر خوش ہونا ہے، اور یہ امر بھی فطری ہے کہ جس کی آمد پر خوشی ہو اس کی جدائی پر غم بھی ہوتا ہے۔ اس حدیث شریف میں آسمان کے دروازے کھلنے کا ذکر بھی ہے۔ آسمان میں مختلف قسم کے دروازے ہیں، روزی کے اترنے کے، فرشتوں کے نازل ہونے کے، لوگوں کے اعمال اوپر جانے کے، اور عذاب نازل ہونے کے، اور مخصوص رحمتیں اترنے کے دروازے ہیں۔ یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں خاص رحمتوں اور خاص فرشتوں کی آمد کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ شیاطین زنجیروں اور توقوں میں باندھے جاتے ہیں، جیسے دنیاوی جیلوں میں پھانسی کے ملزم کال کوٹڑیوں میں بند ہوتے ہیں اور ڈاکوؤں کو بیڑیاں پہنائی جاتی ہیں یا پہنا دی جاتی ہیں۔ حدیث شریف میں لیلۃ القدر کا بھی ذکر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ایک رات کا ثواب دیگر 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان آیا تو رسول کریم رؤوف الرحیم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ مہینہ تمہارے پاس آیا اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جو اس سے محروم رہا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا، اور اس کی بھلائیوں سے بد نصیب ہی محروم رہتا ہے۔ احباب ذی وقار، ماہ رمضان ایسا سخی ہے جو تمہارے پاس آ کر عطا فرماتا ہے، جیسے بادل پانی آ کر دیتا ہے،
کنویں کی طرح بلا کر نہیں دیتا۔ اس ماہ رمضان میں ایک رات لیلۃ القدر ایسی ہے جو 80 سال 4 ماہ سے بہتر ہے، جس میں مشقت کم اور ثواب بہت زیادہ ہے۔ جو اس کی برکتوں سے محروم رہا اس سے زیادہ بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی آج کی اس گفتگو کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس خوبصورت گفتگو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان المبارک کا ادب و احترام نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔